ایک اہم اور ضروری مسئلہ کئی دنوں سے بلکہ مہینے دو مہینے سے گردش کر رہا ہے۔ زمینیں کرائے پر دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ درجنوں احباب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ مجھے مناسب لگتا ہے کہ اس حوالے سے تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 97 عنوانوں پر قلم اٹھایا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب ہے کتاب الاجارہ، کرایہ داری کے احکام اور اسباب کے متعلق ایک پوری کتاب ہے جو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ اس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کرام سے روایات لے کے آئے ہیں کہ اسلام کرایہ داری کے حوالے سے کیا ضابطے رکھتا ہے۔ سب سے پہلی اور اولین بات، جس بات کو سمجھنے میں مغالطہ لگا اور زمینیں کرائے پر دینے کو ناجائز سمجھا گیا یا قرار دیا گیا، وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک کھیت کے پاس سے گزرے۔ کھیت اچھا تھا، یعنی کسان نے کافی محنت کی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند کرتے تھے کہ زمینوں کو خالی نہ رکھا جائے، بیکار نہ چھوڑا جائے، انہیں آباد کیا جائے۔ کسان محنت مشقت کرے، رزق حاصل کرے، اللہ کی مخلوق میں یہ رزق پھیلے، یہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ زمینیں میتھا اور فارغ ایسے رکھی جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور پوچھا یہ کس کا کھیت، یہ کس کا یہ باغ ہے، یہ کس کی اراضی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ فلاں کی اراضی ہے، فلاں کی زمین ہے، لیکن کاشت اس نے نہیں کیا، کاشت مستاجر نے کیا ہے، جس نے کرائے پر زمین لی ہوئی ہے، یہ کھیت کاشت اس نے کیا ہے۔ تو یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو خوشی تھی نا، وہ ذرا ماند پڑ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ کرایہ دار ہے اور یہ اپنی انکم کا ایک حصہ زمین کے مالک کو دے گا، تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی اس میں اداسی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا نہیں کہ بندے کے پاس اگر اس کی ضرورت سے فالتو زمین ہو تو وہ اپنے بھائی کو فائدے کے لیے دے دے تاکہ وہ اس سے اناج حاصل کر لے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ کرایہ داری پر زمین دینا جائز نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے، سفارش اس بات کی ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ آپ حقدار کو کچھ زمین دے دیں، اگر آپ کے پاس مثلا مربع ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں، آپ اسے دے دیں کہ بھئی یہ اس ایکڑ میں آپ گندم کاشت کر لو، اپنے بچوں کی سال کی گندم اکٹھی کر لینا۔ آپ یہ کر لیں، یہ سفارش تو ہے، پسندیدہ تو ہے، لیکن کرائے پر زمینیں دینا جائز نہ ہونا یہ نہیں ہے، کیونکہ خود راوی حدیث جو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ زمینیں کرائے پر دیا بھی کرتے تھے، لیا بھی کرتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایسا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زمینیں کرائے پر دیا لیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع میں ایک باب میں یہ ثابت کیا ہے کہ حکم الناس علی ما یتعارف الناس، جو احکام ہیں یہ عرف کے مطابق چلیں گے، عرف کے مطابق چلیں گے۔ جس معاشرے میں جو ضابطے طے ہیں، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مچھلی والوں کا جو من ہوتا ہے وہ 50 من کا ہوتا ہے، 1.25 من کا ہوتا ہے، ایسے 50 کلو کا ہوتا ہے، اور سبزی والوں کا جو من ہے وہ 40 کلو کا ہے۔ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ کل کوئی اور پیمانہ آپ مقرر کر لیں، اور اس میں جیسے یہ جو سبزی میں اپنا فروٹوں میں تربوز وغیرہ کی جو خریداری ہوتی ہے، اس میں متعین ہوتا ہے کہ اتنے دانے، اتنے پیس فالتو دینے ہیں، جو بھی طے ہو جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی کرایہ داری پر احکام بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنے بھائی کو زمین اجرت پر دیتے ہو تو اس کی اجرت جو ہے وہ اناج میں پیسوں میں مقرر کرو، اناج میں پیسوں میں مقرر کرو، لیکن یہ طے کرنا غلط ہے کہ میں اس درخت کا پھل اجرت میں لوں گا یا زمین کے اس ٹکڑے کا پھل اجرت میں لوں گا یا اس ایکڑ کی گندم میں اٹھاؤں گا۔ یہ طے کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلق طور پر کرائے پر زمین دینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا دور جاہلیت میں کہ زمین کرائے پر دینے والا وہ کہتا کہ بھئی میں تو اس ایکڑ میں سے یا اس خطے میں سے نشان لگا کے دیتا، اس میں جو بھی انکم ہوگی وہ میں تمہیں دوں گا۔ اب نہیں معلوم کہ اس جگہ اچھی انکم ہو، ہلکی ہو، نہ ہو، کوئی آفت آ جائے، کتنی ہو، مقدار کیا ہو، لا علمی ہے اس میں۔ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے شریعت اسلامی نے اس سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اجرت پر کوئی چیز دیتے لیتے ہو تو اس کا طریقہ یہ کرو کہ اس میں پیسے مقرر کر لو، اور مستاجری میں یہی ہوتا ہے، مستاجری میں زمین اجرت پر دینے میں یہی ہوتا ہے کہ کسان مالک زمین کے ساتھ متعین کر لیتا ہے کہ سال بعد میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، یا سال بعد میں آپ کو گندم دے دوں گا، یا سال بعد میں آپ کو فلاں شے دے دوں گا۔ وہ چیز متعین ہوتی ہے، مقرر ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہتا کہ اس کھیت کا یا اس درخت کا یا اس باغ کا پھل میں اجرت پہ لوں گا، تو پھر یہ ٹھیک نہیں تھا، پھر یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور زمین پر کرائے پر دینا ویسے ہی ہے جیسے مکان کرائے پر دینا ہو، جیسے دکان کرائے پر دینا ہو۔ تو اہل اسلام میں اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ زمینیں، دکانیں، مکان، یہ سب ایک ہی طرح کے اجرت کے، اجارہ کے احکام ان پر شامل ہیں، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی تردد انشاءاللہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ پسندیدگی یہ ہے، اور سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا، اور امراء کے شایان شان یہی ہے کہ ان کے پاس مثلا وہ کرائے پر مکان دیتے ہیں، 2 4 6 مکان موجود ہیں، کرایہ آتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیوہ ہے، وہ بیچاری دھکے کھا رہی ہے، اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، آج وہ مکان چھوڑا، کل اور مکان چھوڑا، پرسوں اور مکان چھوڑا، اپنے بچوں کے ساتھ پریشان ہو رہی ہے، افورڈ نہیں کر سکتی، کرایہ نہیں دے سکتی، تو اسے کہیں کہ بی بی آپ بیٹھ جائیں، آپ ہمیں کرایہ نہ دیا کریں، آپ بیٹھ جائیں۔ یہ تو سب سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سفارش اور پسندیدگی ہے، یہ فرض اور لازم نہیں ہے۔ اس لیے بس اس وضاحت پر ہم انشاءاللہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔